علیہ وآلہ وسلم رضینا بقضاء اللہ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین ہے قائم مثال زمانے تے جویں فرض حسین ادا کیتن اے پاک قرآن تے مسجد منبر ایویں سمجھ حسین ادا کیتن تو اے نہ پوچھے انہاں وعدیاں دی جڑے نال حسین خدا کی دن اوہ خرچے گن اسلام اتے جڑے رل کے بین بھیرا اوہ خرچے گن اسلام اتے جڑے رل کے بھین بھیرا کیتے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے احسان بتھیرے نے اسلام تے جو کیتے او دان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران دے سمجھ آسی تو بھنگنا آسی میں اے شعر اپنی لذت واسطے کروں اے شعر بہت وزنی ہیں کئی بندے سوچے سن استاد روز ایو کلام پڑھ دے ہزاراں کلام ہیں لیکن یہ نال قدرتی میری دل لگی میں جتھے ونیا ایو پڑھنا شعر دے توجہ کوئی اس دانے دنیا دے حسنین جیا مینو شہر نے بڑی گل کی بڑے لوگ آئے دنیا دے ہون بھی ہیں نیک بھی ہیں متقی بھی ہیں لیکن حسنین جیا نظر نہیں کوئی اسلام دنیا تے حسنین
انسان بتھیرے نے ان صاحب کردار تے آخری شعر اکبر دی اذان ورگی اکبر دی اذان ورگی دیسی نازا نت دین مسیداں آزان بتھیرے نے نت دین مسیداں تابش دی عمر زادی شفا بی تابش دی عمر زادی دیو آپ شفا بی گھلنا لقمان بتھیرے نے سیدہ تیرے پتران سبحان اللہ کیا بات ہے حمد و صلاۃ بعد واجب الاحترام حاضرین محترم خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ رب العالمین دی خاص رحمت عطا کردہ توفیق دے نال میں اور تساں ایک مرتبہ دوبارہ ذکر خدا ذکر محبوب خدا دی عظیم سونی پیاری محفل دے وچ موجود ہیں دعا ہے اللہ تعالی اساں ساریاں دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے آمین اج دی اے بابرکت محفل روحانی وجدانی نورانی پاکیزہ عرفہ اعلیٰ محفل خاص کر ذکر شہادت امام علی مقام دے حوالے دے نال منعقد کیتی گئی ہے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالی ذکر حسین دا صدقہ اساں ساریاں دیاں خالی جھولیاں نیک مراداں دے نال پوریاں فرمائے آمین گھڑی بڑا تیزی دنال سفر کریں نہیں پئیے میرے تو پہلے تساں دو ثنا خانہ دے کلام سماعت فرمائے محترم المقام جناب شہر اہل سنت بھائی اشفاق احمد سید اور ثنا خانہ مصطفیٰ جناب صوفی خدا بخش صاحب حسنی آپ نے محبت فرمائی تشریف لائے آئے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم دے وچ انہاں دے کلام دے وچ انہاں دی آواز دے وچ مزید برکتاں اور اپنی رحمتاں شامل جائے آمین سڑے ہویا میں ایک مولوی بھی ہائی ہے کیونکہ میری تھوڑی جی اپنی طبیعت ہی اپسیٹ گئی ہے تھوڑا بھی احساس ہے میں کہ چلو کوئی نوی چیز تو چیک کروں کیونکہ ہر چیز بندہ روز کھا کھا کے وہ تو منہ پائے گی بندے تنگ ہو گئی کیا بات لیکن سواری اپنی قسمتوں کا مظاہر آیا نہیں کیا بات ہے اللہ کو میں آکے یہ تین ٹکر ہوٹل دکھا ویسے بس بس تو کوئی ان دی مجبوری بن گئی ہے بیچارے دی وہ آیا نہیں
تو میں تو تمہارے نال ہوں کیا بات میں کوشش کرے سا 12 بجے اینڈ کرے سو منٹ لاندہ پہ چالے کہ میں ٹھیک ہے 12 بجے میں نے ایک کلی گال کا کہنا کیونکہ ایک کو میں نے تو بس بھائی نہ ہو گئی کیونکہ رات ہے بات اساں تاں میں یہ چیزاں سانو تاں برداشت دیں تواری جڑی مصروفیت ہے یہ بھی سارے سامنے ہے یار واتی تواری محبت میں سلام ہے بے شک چلو رات 12-1 بجے تک بیٹھے تھے راندے ہو کیا بات ہے جتا جی کون باندھے بے شک بس ان گل شروع کریں واقعہ کربلا 14 صدیاں تو تساں سن دے ہاں دے کیا بات ہے پڑھن والے پڑھ دے ہاں دے بے شک سارے مولوی خطیباں دے ہاتھ 2 مہینے لگ گئے بڑے سونے ایک ربیع الاول آلا تے ایک محرم آئی ربیع الاول دا چند دن سی انہاں پہلی ربیع الاول تو میلاد جو شروع کرنے ربیع الاول گیا ربیع ثانی گیا میلاد پتہ کتنا پڑھ دے اما حلیمہ دی ڈاچی شیکے دن طائف ہے جو انہوں لایا سن مکے اتو سرکار نو ڈاچی دے بل ہے سن واتینا واپسی جو روح کرے سن نو دا طائف آلے پاسے واتینا توڑ کرے ہی نہیں پڑھ اتھائی طائف تے مکے دے درمیان پورے 2 مہینے ڈاچی پھر دی رانی ہے کیا بات ہے یہ میلاد قریشی صاحب کو تو سنے ہوتی وہ حالی تک تو ہلنی پڑھائی اللہ کی تھا تے اپنے اندہ ہی نہیں مرن تو پہلے اللہ اکبر اگو چانا آگیا محرم دا وطن کربلا شروع کر دیتا شہادت حسین جو نہ پڑھنی ہے بس ڈریکٹ لگے ہوئے سن میدان کربلا دے وچ جلدی جلدی اکبر شہید کرا لے سن علی اصغر نے تیر مرا لے سن امام حسین نے پیا تھا شہید کرا کے بس اتھائی مرتجز گھوڑا جڑا امام علی مقام دہائی اتھائی میدان کربلا دے وچ بھجا کے کہانی مکمل جڑا میں آج موضوع تیار کیتے یہ سنیا سنیا گلاں نہیں لوگ تو پتہ کیا کیا گلاں کریں گے سانو تقریر تو پہلے ازم چاہ سامنے چاہیے انج کرنا چاہیے ہے اونج کرنا چاہیے ہے میں کہ تھوڑا جہا راتی 2 گھنٹے بعد کے کتاب تو پڑھو لو کیا حق ہے سٹیج دے اوتے بیٹھ کے ذمہ داری نال گل کرنی ہر بندے دا کام ہے نہیں نہیں حق اگر میں گھنٹہ جناب دے سامنے بیان کرنے تو اس نیت دے نال کرنے اگر میری کہیں گل تے کہیں نو ڈاؤٹ ہوے اگر وہ میرے کول پوچھنا چاہے تو میرے کول حوالہ تو ہوے باقی کہیں نو چاہ ثابت بانے مڈھو نہ آوے اج جڑی میں تانوں گل کرنی ہے اساں کربلا تو تھوڑا جہا اگا سفر کرنے والے کیا بات ہے کر سکتے کیونکہ کربلا تو سنی پڑھو واپسی میرا ارادہ ہے میدان کربلا تو میں تھوڑا جہا سفر اگا چا کروں تے ٹائم پورا ہو گیا سی ابتدائی گل تساں سن لو میدان کربلا دے وچ امام علی مقام سمیت 72 شہید ہیں کتنے 72 بے شک 72 شہید ہیں یہ دے وچ کچھ عقیدے دیاں گلاں ہوندیاں نوٹ کیتیاں کرو بے شک انہاں 72 دے وچ 21 یا 25 دو روایتاں اے او پاک نفوس قدسیہ ہیں جڑے شہید ہوئے جنہاں دا تعلق خاندان نبوت دے نال باقی جڑے 51 یا 52 افراد ہیں جڑے میدان کربلا دے وچ شہید نو کون ہیں کیا بات ہے کر سکتے کیا بات ہے حق ہے کنہاں بندے منو آکے سیدھا چلنا ہے بھئی چلنا تو سیدھا ہے کہ ایسا کوئی بنواڑے تو نہیں بھاگ پوندے لیکن عقیدہ کون دسے سی حق انہاں رافضیاں دا منہ بند کون کرے سی جڑے حضرت صحابہ بیت نال ٹرے ہی نہیں حق او کالے کمے جڑے حضرت صحابہ دا حسین نال وفا نہیں کیتی لا حول ولا قوت میرا انہاں دے کول سوال ہے 72 شہید ہیں اور میں 72 دی تعداد کے حوالے قوالیاں کتاباں دے نہ 72 دے درجن قوالیاں کتاباں دے انہاں 72 شہداء دے 21 یا 25 دور تعداداں دوری روایتاں لکھیاں پئیاں اے خاندان نبوت دے افراد باقی جڑے افراد میدان کربلا دے شہید ہو کون ہیں جیو پہ کر سب جیو پہ وہ یا صحابہ نہیں یا صحابہ دی اولاد ہے بے شک کون آدھے صحابہ نہیں نال گئے اہل بیت دے افراد اور صحابہ رلا کے امام علی مقام دے جڑے ساتھی ہیں امام علی مقام سمیت 72 شہید ہیں میدان کربلا 88 بندہ یزیدی کتنا
تک تو انہیں تعداد کہنا رسی ہو سکتا بے شک یزیدی جہنمی کتے جڑے واصل جہنم ہوئے دا محرم الحرام نو بروز جمعۃ المبارک میدان کربلا سن 61 ہجری کیا بات ہے کر صاحب کیا بات جڑے یزیدی کتے جہنم واصل ہوئے انہاں دی تعداد ہے 88 کتنے 88 اور یہ بھی سنی منجو صبح دی نماز تو بعد سلسلہ شہادتاں دا شروع ہے دا محرم دی صبح دی نماز تو بعد ظہر تک جڑا پہلا ٹائم ہے اس پہلے ٹائم دے وچ امام حسین دی طرفوں جڑیاں ہستیاں شہید ہیں وہ سارے صحابہ ہیں کیا بات ہے ظہر تو پہلے امام حسین دی طرفوں جنہ پاک ہستیاں جامع شہادت نوش فرمایا یزیدی فوج دے ہتھوں وہ سارے صحابہ ہیں کیا بات جلے ڈیڑھ ڈھل گیا ظہر تو بعد جڑے ویلے خاندان نبوت دے افراد دی شہادت دا سلسلہ جاری ہوئی انہاں دے وچ پہلی شہادت علی اکبر دی اور آخری شہادت حضرت امام حسین دی ہزارہ ایسے واقعات ہیں جڑے اسے لا محرم علی لہاڑ دے وچ چھپے ہوئے لیکن وقت دامن وچ گنجائش نہیں القصہ گل مختصر شام تو پہلے 72 نفوس قدسیہ شہید ہوئے 88 یزیدی جہنم واصل ہو گئے اتو شام ہو گئی دا محرم دی لہاڑ مک گئی 11 محرم دی رات دا آغاز ہو گئی صبح 11 محرم آئی انہاں یزیدیاں خاندان نبوت دے جتنے لوگ شہید ہیں 72 ساتھی امام حسین سمیت انہاں دے سر انہاں نیزیاں تے چاہے سر انہاں دھڑاں تو جدا کر لیتے سر نیزیاں دے اتے سوار مختلف قبیلیاں دے وچ سر تقسیم کیتے گئے کہیں قبیلے دے وچ 10 سر کہیں قبیلے دے وچ 15 سر انہاں تقسیم کیتے جڑا امام علی مقام دا سر مبارک آئی اس نو شمر چایا سانگ دے اے روانہ ہویا کوفے والے پاس اور اے بھی گل تساں ذہن رکھا ہے عقیدہ اہل سنت دے وچ دو چیزاں بالکل روز روشن دی طرح واضح ہیں ظلم دی انتہا ہے کربلا دے وچ لیکن خاندان نبوت دی عزت بھی محفوظ ہے انہوں دا پردہ ہی محفوظ بے شک بے شک ایک چیز دوسری چیز حسین مظلوم ضرور ہے مگر مجبور نہیں مظلوم ضرور ہے اور تاریخ دے وچ جتنا حسین مظلوم ہے اتنا بھی کوئی ہے ہی کہنا ٹھیک ہے لیکن مجبور کہیں نہیں پانی بند کر لیتا گیا انج کر لیتا انج کر لیتا یزیدیاں پانی بند کیتا ہی پانی کوئی یزیدیاں دا تنہا پانی دا حسین دا اگر حسین اشارہ کریں دا اتھوں چشمہ جاری ہو ونجا جڑا حسین جنت جو جوڑے منگا سکدے او تو جوڑے کلے منگا سکدے او حسین زمین جو پانی نہیں کر سکتا کیا بات لیکن انہیں مانگیا ہی نہیں کیا بات ہے کیوں نہیں مانگیا اس چیز نو بھی بیان فرمایا مورخین فرمانے میں کچھ لوگاں اظہار فرمایا کہ سونا دعا منگوا اللہ بارش وساویاں یا نہر فرات رخ برتاویاں امام علی مقام فرمایا 56 سال ڈاڑی آڑے عمر ہو گئی اج حسین دی فرمایا جڑا منگن دا ٹائم آئی مدینہ دل منور آئی فرمایا جڑا منگ دیا سے حسین منگیا جوڑے جنت جوان فرمایا جڑا منگ دے ہاسے حسین منگیا جوڑے جنت جوان فرمایا اگر حسین نوکر دی ضرورت ہویا جبریل جھولا جھولا واسطے سدرۃ المنتہا بلایا میرے امام فرمایا اگر کپڑے سوانے ہونا اے درزی جبریل پڑھ کے آونیا امام عالی مقام فرمایا جڑا منگ دیا
پاسے مسجد نبوی ہوندی آئی اگر میں مسجد دے اندر ونجا ہاں نانا نماز دے اندر ہویا اور نبیوں دے امام دا سر سجدے دے اندر ہویا پچھو صحابہ سجدے دے اندر ہونا امام علی مقام فرمیدن میں نانے دی پشت ون کے سوار ونجا ہاں ترائیت بجائے ایک تصویر سبحان ربی العالی دی 72 مرتبہ پڑھی ونجا امام فرمایا او بدگائی منگن دا اج معاملہ کے دین اسلام دا اج معاملہ کے عزت قرآن دا اج معاملہ کے رب دی نماز دا اج معاملہ کے اللہ دی عزت دا اج حسین رب دے نال وعدہ کر کے آئے مولا اج حسین کربلا پیا میں فرمایا اج میں مقصد کہنا بے نیازا اج تو لگدا وجے حسین سے داویس فرمایا جن اساں منگ دے آس جوڑے جنت جوانے اج معاملہ دین دا آگے اج منگدانے مج دیوان دا ٹائم اگر مگسی اکبر دے میں ناکسا 18 سال دا پتر اج کون 18 سالوں نے پتر کوئیں کوہاون دا دور دی گل ہے اگر استاد بال نو چماڑے شامل جلوس مسجد دے بوئے تے ہوندے سدے بال نو ماریا کیوں آئی بال دی امی صاحبہ ممی محترمہ پاک او چلے تے بائے کے استاد نو گالی کڑے سی حضرت ڈیڈ صاحب او دے کوئی جڑا کچھ ہو سی ہوئی کرے سی قبلہ کہیں دے تے تنز کرن دا مقصد نہیں صرف سمجھاون مقصد ہے ایتا آج کل دے تیرے میرے بالن سانو بال اتنے پیارے استاد مارے برداشت نہیں ہوگا ہمسایہ جا مارے سارے کو برداشت نہیں ہوگا سوچ تا صحیح حسین کا جگر کتنا ہے حسین کا کلیجہ کتنا ہے وضعائی صحیح منجا خدا دی عزت دی قسم کائنات پتر رل ونجن کائنات جوان رل ونجن پوری روح زمین رل ونجن پوری روح زمین دیا میں رل ونجن آلے سنت آدھی دائے اس جگہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جڑی جگہ دی اکبر مردہ اکبر دے ریساں کون کرے سی اکبر دے حکم چھلوان دا کائنات مقابلہ نہیں کر سکتی او اکبر حسین کو کتنا پیارا لیکن جب معاملہ دین اسلام کا آیا میرے امام فرمایا مولا یہ اکبر تصویر محمد ہے یہ اکبر بھی نہیں چھوڑے سا اگر وقت دین میں ضرورت ہو گئی میرا پتالا بھرا لگا حضرات امام حسن مجتبہ ہے امام حسن مجتبہ دا وقت پتر حضرات امیر قاسم لوگوں رب کی عزت قسم قاسم بہت سونا یہ عمر مبارک 22 سال ہے یہ ہو حضرت امیر قاسم جن ویلے اجازت منگی میدان کربلا دے اندر آج ابا حضور اجازت فرمایا میں میدان کربلا وننے اس قاسم کو اجازت عطا کرنے کو پہلے میرے امام دے کھانی جو آنسو جاری ہو گئے فرمایا ہو قاسم تو میرے وقت بھیرا دا پتر ہے میرا دل نہیں آدھا تو میری اکھی دے سامنے کس ونجے لیکن قبلائے امیر پتر دا امیر بیٹا ہے اے حسن مجتبہ دا لفظ جگرہ حضرت امیر قاسم عرض کریں ابا جان میرا دل اے برداشت نہیں کرے دا تواڈے بھیرا دا پتر حضرت امیر قاسم ہوئے وقت کوانی تکلیف ہوئے میں چاہا تواڈے اکھی دے سامنے میں دین کو قربان ہونا تواڈے کون محمد دین دے اندر پہرا دینا اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دینا تواڈے جگر دے وچ مزید ٹھنڈ پا دے یہ کوئی عام پتر تنہان یہ کوئی تیرے تھاڑے منحوس تنہان جنہاں نو کولو گھر لفظ چوکے انہاں نو گلے سو کہن مسجد نہیں اے تپی لفظ حق کے کر سب حق مزہ آوے 8 بجے تو پہلے گھر لگ گئے دھمبی علیہ نہ پھول کے 5-7 مروڑے نکلے تے گیو سے پاوے شام میں 7-8 بجے پھیرا ماریا
پھلکا پکے 5-7 سٹے اندر گا کر لسی دی پیٹی تے نکلیا گیا بات پتہ نہیں کڈن ول سی خیر دا اللہ او بے شرم و حیا کر ماں پیو دی عزت کرو امام علی مقام امام قاسم شہید ہویا ای جوان دی وکری شہادت اے پہلا شہید میدان کربلا دے اندر جنے پاک جسم دی میرے امام گٹھڑی بندی باقی جتنے شہید جسم مبارک سلامت صرف غازیاں پاک تے بازو کٹی گئے باقی جسم سلامت علی اکبر پاک دا جسم سلامت اونو محمد جسم سلامت باقی سارے شہیدان کربلا دے جسم سلامت اے او امیر قاسم آپ جلے جامع شہادت موت فرمایا انہا یزیدیاں بیمانا گھوڑے تاڑا دیتے انہا گھوڑے دے سبا دے نال حضرت امیر قاسم دے پاک جسم دے ٹکڑے ہو گئے واہ حسین تیرے صبر میں لکھا سلام ہوئے میرا امام جلے حضرت امیر قاسم دے مبارک جسم دیتے آیا ایک پہلا شہید کربلا دا جنال امام علی مقام چادر چھئی جبلا حسین دے صبرانی کنات ریس نہیں کر سکتی بھراد پتر دے جسم دا ایک ٹکڑا چاہیا وقت چادر دے وز رکھیا جلے واپسی خیمے دے اندر لائے گیا سجد کٹھری بند کے چاہ دیا مزدورات پوچھیا کونے میرے امام اپنے جذبات پر قابو کر گئی یہ فرمایا پریشان نہیں ہونا اے میرا سر اعلیٰ قاسم تو نماز پڑھتے بھانے نہ پڑھ تینوں کیا پتہ نماز پہ کتنا خرچ ہے حسین تو قرآن پڑھتے بھانے نہ پڑھ تینوں کیا پتا قرآن دے دے حسین دا کتنا خرچ اج دین دی عزت کر دے بھاوے نہ کر تینوں کیا پتا ہے دین دی خاطر زینب کتنی مشکلات برداشت کر کے آئی لیکن خدا دے بندے چلے حضرت امام علی مقام آخری شہادت حضرت امام حسین دی آئی چلے آپ نے جامع شہادت نور فرمایا اس کو پہلے ایک جملہ سماج فرمایا سارے شہید جلے کربلا جدا نمبر ہویا میرا پیر حسین دستاری آپ بدھاویا میرا امام تلواری ہاتھ دے اندر آپ دے ویا زرعی آپ پہاویا گھوڑے دیتے سوار کر کے روانہ آپ کریا لیکن واہ حسین تیری عظمت میں لکھن سلام آمین جلے حسین کی کربلا تیاری قبلہ گھوڑے پر سوار کرنا لائی کوئی نہ بچیا کیونکہ جنہیں اتنے مالا وہ عباس پہلے شہید ہو گیا امیر قاسم پہلے شہید ہو گیا میرے امام نے دستار آپ بدیئے ہو دستار محمدی آئی ہاتھ دے اندر تلوار ہو چاہی جننا ذوالفقار عیدی آئی جلے میرے امام کربلا نے پاس روانہ ہوا لگے میری پاک حسین پاک بیوی کربلا دی آدھلی بھائیوال سیدہ زینب سلام اللہ علیہ واہ بی بی تیرے عظمت نو لکھا سلام ہوئے تیرے حوصلے تو کائنات وار دیواں واہ سیدہ زینب تیرے پردے تو کائنات دیا دھیاں قربان کر دیواں خدا دی اجابی قسم ہے اگر آج مولوی دی دھیری چادر سلامت سیدہ زینب دعا دی بگر اگر آج مقتدی دی دھیری عزت سلامت احسان سیدہ زینب پاک دے اگر آج پیر دی دھیری عزت سلامت مہربانی کربلا دی ابھی بھیوال دے اگر آج غریب امیر دی عزت محفوظ احسان دی سیدہ پاک زینب دے چاہے آپ کا مشکلات پہاڑ چاہے مگر تیریاں میری دھیاں دیا عزت محفوظ کر گئی زینب کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے دیو پہ میرا امام روانہ ہویا یہ بھین آئی وقت یاد رکھے اگر پھرا حسین آئی تا بھین بھین کیا بات خون دی تاثیر ہوگی جنیا رکھانے علی دا خون آئی
اندیاں رگاں چ علی دا خون حسین زہرا دا دودھ پیتا اور زینب زہرا دا دودھ پیتا جلے میرا امام روانہ ہویا میری باغ سین پرد دی حالات کے اندر بھرا دے کو آئی فرمانے حسین گھبرانا جلن پہ شہید گئیان کمرہ تائیں بدھائیان لیکن آج تیری باری آگئی کمرہ میں زینب آپ بدھائیں او شہید جن میدان کربلا دے روانہ بہن فرمایا بسا کتھواں دیے گیا بہنا اج تیریاں میریاں بہنا میں ہر بہنیاں بہنا اللہ ہر دی بہن دی عزت سلامت رکھے رب دی عزت دی قسم ہے بہن بھرا دا رشتہ بڑا عجیب ہونے اللہ بہنا دے دل دے بھراواں دی کوئی محبت وکھری رکھے لیکن کنا دیاں بہنا ایک پاسے حسین دی بہن دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں جلے میرے امام کربلا دے جو گھوڑا دوڑایا کربلا دی زمین دے سرکاتا تاری ہو گیا یزیدیوں دی جتنی فوج آئی چھتے چھٹ گئے میرے امام تلوار ذوالفقار حیدر للکار نے فرمایا اے یزیدیوں آخری خطبہ تمہارے سامنے بیان کیا کرینا آپ فرمائیں اتنا سنو میں نبیوں دی امام دا نوازا میں او حسین عجل نبی موڑھے دے جاگی ایدہ پڑھنے دا میں او حسین جنو علی المرتضی کھرے داریاں میں او حسین عجل جھولے جبریل جھولے داریاں میں او حسین عجل جھولے دھندرا میری ماں زہرا ہے ہاتھ دنال جھولا جھولا لیا میں ہاتھ دنال چکی چلا لیا زبان دنال سورت یاسین دی تلاوت فرما لیا فرمائے لوگوں میں حسین جدبار نبی فرمایا الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ لوگوں حسین میرے چوئے میں حسین میرے چوئے امام فرمائے میں اس وقت تعارف نہیں پیا کرنا کہ میں دوارے کو چھکن واسطے آیا یا میں دوارے کو معذرت واسطے آیا میرا امام فرمائے میں اس وقت تعارف پیا کرنا حجت تمام پیا کرنا تاکہ قیامت علیہ حالے میرے قامی دے دربار اے نہ کھائے کہ یا رسول اللہ سرکار نے کہنا اس واسطے بھی آدھا کہ میرے نانے دے دربار اے نہ کھائے کہ سونا سا جان دے کہنا ہے بس یہ خطبہ مکمل کر کے میرے امام تلوار میاں نے جو کر دی ہن ابن خلدون امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء اور خاندان مصطفیٰ کتاب دنا تر مستند کتاب دے حوالے لکھن والا سید پورا حسین چشتی آپ فرمائیں گے حسین تلوار میں آنے جو کبھی یزید مود بھار زمین دوڑ پائے اور کہیں دی طاقت دینائی تو حسین دے سامنے آیا میرے امام فرمایا یزیدیوں آؤ میدان دے اندر جنہوں نے دوانو مار ہوئے ہوا اپنا پہلوان کھلا جنہوں زیادی طاقت دینا ہوئے کوئی اپنا چنگ جو کھلا کلا دسو مفضل جیبا وقت یزیدی فوق کا کوئی بلدہ رہا میرا امام تلوار دا اشارہ فرما رہا جسم بدوب بڑے کر دے لیا یہ کئی یزیدیاں میرے امام وارو وار جہنم رسید کے دا آخرکار شمر لئینا دے اپنی فوج میں اگر ہیک کمیڈا رہ گیا بھاویں تراری ہارے دا پیاسا حسین ہے بھاویں تراری ہارے دا بکھا حسین ہے لیکن انہیں خون دے وچ خون حیدری ہے ساری یزیدی فوج مری ویسی مگر حسین کہیں کوئی شہید نہیں ہوگا انہیں کرو یک بار میرے نال حملہ کرو جب یزیدیاں حملہ کیتا یہ منظر بڑا عجیب ہے جب یزیدیاں حسین نے حملہ کیتا جبلا تیروں تیرہ دی بارش شروع ہو گئی تیروں نیزے چلنے شروع ہو گئے تیروں خنجر شروع ہو گئے جب حسین کی شہادت کا ٹائم قریب آیا میرے رب فرمایا جبریل جی مولا فرمایا سمان کو دروازے کھول لے اج ہورو فرمان دے دور پردے ہٹا لے فرمایا ہے کہ عشق دی منڈی اتھے ابراہیم علیہ السلام بھی لئی آئی چرن
عمر میں منظر کائنات دکھا لیکن آج عشق دی منڈی میدان کربلا لگ گئی آج حسین کربلا ہے آج حسین دی قربانی دنیا نو کھا رہے تاکہ دنیا نو پتا لگے حسین کتنا صابر ہے حسین کتنا شاکر ہے کہ بلا میرے امام جلے جامع شہادت نول فرمایا علی آپ دے سام مبارک جاریاں تو نماز کا ٹائم ہو گیا لیکن بلا میرے امام کچھ دن یزیدیوں کو بےمانوں نے سو ٹائم دیا ہے بنا کے حسین نماز کا ٹائم ہو گئے سجدے کا ٹائم ہے میرے امام کا جسم مبارک زخمہ دے نال چورا نیزیاں پرچیاں دے زخم موجود ہیں تلوار دے زخم موجود ہیں آپ کے مبارک جسم دے جو خون دے چشمے جاری ہیں لیکن نماز عشق ادا فرما کے میرے امام نے دنیا نو بس دیتا لوگوں جتنا مشکل وقت ہر حال دے اندر نماز پڑھنا اے سبق حسین تو سکھ لو امام نے دیتا تن زخمت میری ماں پوچھا ٹائم کیا انہاں کہ نماز تھوڑا جی سوچ اس ٹائم میں نماز پڑھنی 71 سامنے شہید ہوئے مصدورات کھائیاں دے وچوں میں گرم رہے تو وٹی دے کربلا دی سورج دی پوری تپے شدو ہوئے 18,000 بندہ تلواراں تے نیزے چاہ کے باہر کھڑا ہوئے تے بات نماز پڑھی میں چاسانی کیا بات ہے صاحب کیا بات اج اساں دا ایسی ہے جی نہیں پڑھ اج سانو کلیم دی نماز چس نہیں دینی لیکن نماز ہو نماز ہے جڑی حسین پڑھ گئے ہوئے شوق قرآن نو پڑھن چلو ایک ڈوڑا ہی آگے سنائی من ہوئے شوق قرآن نو پڑھن دا انداز حسین تو سکھ لے ہو پا حق دا حاکم کنج دینے آواز حسین تو سکھ لے ہوئے شوق دے پرواز کرندا پرواز حسین تو سکھ لے تنو قلب کی دا آویسی نماز حسین تو زندہ بس کی بلا نعرے گھٹاؤ ٹائم بچاؤ منٹ 14 سفر تھوڑا جہا طویل میرے امام یزید فوج والے پاسے جٹھا کیا چاہندے ہونی تھئی تھوڑا جہا گلاں دا تبادلہ خیال ہویا بڑی دلچسپ گفتگو فرمائی میرے امام فرمایا کیا چاہندے ہو انہاں آکھے دوارا سر تن تو جدا کرنے فرمایا کیوں انہاں کہ اساں یزید کو انعام لونے اساں یزید کے فوجی ہیں ساری ملازمت ہیں میرے امام فرمایا جان دیتا ہو میں کون ہے انہاں کہ جان دیتا ہے لیکن مجبوری ہے اساں جو ملازم میرے امام فرمایا عجیب گل ہے سر ایک انعام لوے انہاں کے حسین سادہ سر جدا کر کے انعام یزید کو لونے تائیں کے میں لونے میرے امام فرمائے سر ایک انعام لوے اسا سر جدا کرے سو انعام یزید کو لے سو میں سر کٹوے سا انعام عرش برید رب کو لے سا فرمائے جڑا توانا انعام ہے دنیا دے چند ٹکیوں سے لیکن جڑا حسین دا انعام ہے حوض کوثر ہے جڑا حسین دا انعام ہے رب دی جنت ہے جڑا حسین دا انعام ہے خلد بری ہے قبلہ میرے امام نماز نیتی پہلی رکعت مکمل جلے دوجی رکعت دا سجدہ رتا امام عالی مقام دا سر مبارک تن تو جدا ہویا ادار آج تک آواز وچ ہے کہ لطف کتنا نماز وچ ہے
حسین سجدے تو سر بھی جایا حسین اج بھی نماز حسین شہید ہو گیا کربلا دی 10 محرم دی شام ہو گئی 11 محرم دی صبح طلوع ہو گئی انہاں بیمانا انہاں شہیدان دے سر چڑھائے نیزیاں دے سنوک اور آپ دے دھڑ مبارک میدان کربلا دے اندر رہ گئے ایک کوفے والے پاس روانہ ہو گئے ایک کو امام زین العابدین بچیا اے او ہستی ہے امام زین العابدین آپ بیماراں تکلیف دے اندر اس وقت حضرت امام علی مقام نے امام زین العابدین کو کربلا روانہ نہیں کیتا فرمایا تو بیمار ہے اور کچھ چیز ہے میرا قافلہ ہے واپس مدینہ ویسی فرمایا جب مدینہ تو آیا سے قافلے نے سرار غازی عباس علمدار لیکن زین العابدین جرا واپس ویسو قافلے دا سالار تو سے اس قافلے دا حالات تبدیل ہو سن فرمایا جب قافلہ واپس ویسی سارنے سے دیتے ہو سن مستورات معاملہ دے جو سن لیکن زین العابدین خیال کریں ہمت نہ ہاریں زین العابدین بیمار بھی ہو سے حتیٰ دے اندر ہاتھ کڑیاں ہی ہو سن فرمائے قدمہ دے اندر بیڑیاں بھی ہو سنی اتو یزیدی ظلمی کریں سن لیکن خیال کریں حسین کا پترے صبر کا دامن نہ چھوڑ فرمائے خیال کریں جتنے مصیبتیں دے پہاڑ آمین برداشت کریں لیکن صبر دا دامن نہ چھوڑے قبلہ ایک قافلہ روانہ ہویا ابن زیاد بیمان و خط لکھی گئے ایک قافلہ کربلا تو کوفے آیا کوفے ابن زیاد کے دربار دے اندر جلے ایک قافلہ پہنچیا رات وچ منازل بے شمار واقعات بے شمار لیکن میں تھوڑا جیا شام کا سفر تیرے سامنے بیان کرنے جلے ایک قافلہ کوفے دے اندر آیا کوفے دا گورنر بیمان ابن زیاد اور واقع کربلا دا ماسٹر مائنڈ ایو ابن زیاد حکم یزید پلیت آئی جلے ایدے دربار چے قافلہ آیا امام علی مقام دا سر مبارا ایک تھال دے اندر رکھ کے ایدے سامنے میز دے اندر رکھیا گیا اور اس ٹائم ایدے دربار دے اندر حضور دے صحابی حضرت زید بن ارقم موجودن جلے سر مبارک حسین دا آیا اے بیمان ابن زیاد کچھ دے کیڑا سر ہے لوگ آگیا حسین ابن علی دا سر ہے اس بیمان دے ہاتھ دے اندر چھڑی موجود ہے میرے امام دے مبارک دندان دے تے چھڑی مریدا پیادہ حسین دا سردر یزید دی بیعت نیا کی دی اجا اپنی جان کا نظرانے دیونے پائے گئے تب میرے سارا دعا قرار دی بہترائی اگر یزید لمن میں آؤ اے بیمان چھڑی ماریا نالیا بکواہ سے کرے آؤ اے صحابی رسول حضرت زید بن ارقم کی برداشت نہ ہویا آپ بڑھڑے صحابیاں چلال کے اندر آ گئے اور جنہاں لبن ہوتے چھڑیوں میں پڑے نے انہاں لبنوں میں نبی کئی گھنٹے کو سڑے آیا جنہیں چہرے دیتے اشارے میں کرے نے یہ اور رخسار جنہاں رخسارانوں مدینہ دا تاجدار کو سڑے نا او بیمانوں شرم کرے شہید تک چھوڑے اتنی بے حیائی بنا کرے یہی میں آخری تھی حضرت زید بن ارقم والے پاس ہے اگر خبردار اگر ایک جمعہ سے تیرا سر تن کو جدا کرے سا لیکن ایک تیرے میرے جی عاشق تناؤ جڑا پلے دے دوتے عقید لگز سوٹ تاک فیصلہ کر دے رہے جلدی شام سے کول گزرے صبح بائی وسطی ہے گزرے جڑا کو ہوا میں جبائی پالتی جوئے ربی اللہ جبائی کافلے جوئے ایک تیرے میرے جی عاشق تناؤ جڑا نبی لنگیا یا لال لنگیا اے حضور کا صحابی ہے میرے پاک نبی دا سجدہ غلام ہے حضرت زید بن ارقم جلال دے اندر آ گئے اور میں ہو بیمانا اپنا حق بتا فوج تیری دربار تیرے تلوارہ تیری میں جا
سے رسول کی بہت کی برداشت میں کرے سب ایک دہاڑی قافلے اتھائی قیام کی تا حد یزید در لکھیں گیا ایک قافلہ کڑے روانہ کرنے وہ کہ شام پہنچاؤ ہن چند ہزار فوجیں دے دستے دے اندر ایک قافلہ شام پہنچیا اور روایتاں دوئیں کہ ایک روایت دے اندر کربلا تو لائے کے کوفے تک مصبورات اٹھو دوتے سوارا سر نیزیں دوتے سوارا یزیدی فوج سواری دوتے آئی لیکن واضح العابدین تل عظمت نو لکھن سلام ہوئے بعد کہہ دی آئی جائیں کربلا تو کوفے تک پیدل سفر کی ہتھاں دے وچ ہتھ کڑیاں ہی ہوئے قدماں دے وچ بیڑیاں ہی ہوئے وقت ہزارہ میل پیدل سفر کری میں یہ حوصلے سیدھا گئے اج تیرے میرے کول سفر نہیں ہونے لیکن واضح العابدین جلے ایک قافلہ شام پہنچیا شام تو پہلے دمشق دا بازار آیا اس دمشق دے بازار دے اندر لوگ مکانہ دیا چھتاں دے چڑھ گئے یزیدی فوج اپنی فتح دے نگارے ودی وجہ نہیں آئی اے بیمان جشن بنائی ودیاں کہ آج حسین کو قربان کر لیتے سے حسین شہید ہو گئے یزید کامیاب ہو گئے حسین نعوذ باللہ ناکام ہو گئے اپنی فتح دے جشن ودے منائیں لیکن خدا دی عزت دی قسم ایک کافرہ ہمیں سر نیزے دی نور سوارن کہیں سر بھی جو آواز یاسین والقرآن الحکیم بے سر بھی جو آواز الرحمن علم القرآن بے سر بھی جو آواز تبارک اللذی بیدہ الملک جبنا ایک کافرہ قرآن کی تلاوت کرے دویا گزر دا پیا دمشق دا بازار آیا اس بازار دے چبارے دوتے گنکاری قرآن پیا پڑھ دا قرآن پڑھ دیا قرآن دے اندر حضرت کی دی میرے امام دا سر مبارک بازار دے جائی لیکن میرے امام دا سر مبارک علی سان گئی یزیدیاں دے ہاتھ جو اچانک چھوٹ گئی اور کاغ آپ دے زمین دے اندر پیوست ہو گئی لیکن بڑی کوشش کی دی لیکن کاغ نہ پڑی آئی میرے امام قرآن دی تلاوت بند کی دی آپ فرمین یا تالے القرآن فرمائے ہو قرآن پڑھا قرآن دے اندر غلطی نہ کر مدر سمجھے قرآن دے محافظ دنیا دورا لگے نہیں مدر سمجھے قرآن بچاؤں آرے پور گئے نہیں فرمائے سب کو جو دعائی میرا گھر دا بھارے قرآن کی دیوینا اپنی زندگی دا سب کو جاج رب دینا دل کئی وینا لیکن قرآن نیزے دی نور سنا کہ دنیا میں صحیح وینا فرمائے ہو خیال کر قرآن صحیح پڑھا قرآن کا محافظ عادل حسین زندگی فرمائے عادل حسین بے شک آئے حسین قرآن کی میں پڑھیا جلے نیزے دے ہوتے قرآن پڑھیا مسجد پڑھنا آسان مسلح دے پڑھنا آسان لیکن یاد رکھ سفر ہوئے وقت دھاری نال نہ ہوئے سر نیزے دی میں ہوتے ہوئے وقت بندہ قرآن سناوے اے وید شان صرف حسین دیئے کہ بلا میرے امام جلے لکمہ تا فرمایا ایک قافلہ دمشق تو کراس آیا وہ وقت ایک بڑا عجیب منظر آیا ہزاروں عیسیاں پادری لوگن اے او حسینی سر کٹائیاں گا لیکن پادریانوں کلمہ نبی دا پڑھائیاں گا جلے دمشق تو قافلہ روانہ اگلے پاسے ہویا
ایک پادری ڈٹھا اپنے حجرے دے وچوں منظر بڑا عجیب ہے گھر نال قیدی سر میں زیادی نوک سوارن لیکن وقت بھی قرآن دی تلاوت جاری ہے اے منظر بڑا عجیب ہے اے پادری باہر نکلیا وہ کس ایک ساتھ دوتے حضرت عباس کا سر موجود ہے ایک پادری آگے ادھے او یزیدیوں ایک کہنا سر ہے انہاں کہ حضرت غازی عباس ہے انہی دھار نکل گئی ادھے میں بھی بڑا مشہور پہلوانا میں انہاں میری بھی جوانی آئی حالی عباس دا بچپن آئی میں عباس دنال کشتی کی دی آئی لیکن عباس میرے ہاتھ دے اندر ہاتھ جو دیتے ہیں میں ایوے ملوک نام زمین کے اندر دھر سے نہ پیاں ادھے عباس دی طاقت دنیا سلام کریں نہیں آئی اگر اجازت دے ہو میں تو گلنا صرف عباس دنال کرنی او بازار تیرے برکت پہلوان کوئی رہا دل بدہا کوئی نہیں سکتا لیکن آج در سامنے آکے نال کشتی کی دی آئی ایک تیرا پہلوان ہے جہاں دن رہایا بھی ہے تیرا سر تن تو جدا بھی کی دے اور سر میں بھی نوک میں اتر سوار کی دے قبلہ پادری دائیے سوال کرنا میرے امام دے حضرت غازی عباس دی زبان دی جو آواز جاری ہو گئی فرمایا پادریا تنو کہیا کہ جو عباس لڑے فرمایا تنو کہیا کہ عباس لڑے فرمایا سن عباس دا لڑے کہیں میرے امام فرمائنا میں دم مدینے جو روانہ ہویا سے آکے آئے حسین صرف اجازت لے جا لیکن حسین آکے آئی چپ رائے جا میں چپ کر گیا وقت مکے پہنچیا سے میرا امام احرام دی حالات کربلا روانہ بیان آئی میں باتی آکے آئی زہرہ دلالا تو سفر نہ کر صرف عباس بھی اجازت دے حسین آکے آئی چپ کر میں چپ رہا وقت دو محرم دوے خیمے نہر فرات لگ گئے میرے امام خیمے لواری میں لاری دے وقت ستمی دو نہر فرات دو خیمے بٹائے گئے میں باتی بولے عام حسین اجازت لے جا عباس تلوار اٹھے سی کہنی جرت نہیں کوئی حسین دے خیمے نہر تو بٹاوے لیکن میرے امام فرمایا چپ کر جا میں چپ رہا ادھے میرا عباس فرمائے میرے او پادریا وقت کربلا دیوار محرم سکو گئی میں واقعی آنکھ آئی زہرہ جلالا اے سارے لال شہید نہ کرا صرف رفتار نو اجازت عطا فرما میں دربار جا کے کربلا پیا رہنا ود یزیدی جانب تے میں جانا لیکن ود اجازت نہ ملی میرے امام فرمائے عباس چپ ہو جا فرمائے میں چپ رہا اس وقت میرے امام جڑا جواب اس پادری کو عطا فرمایا شیخ نے نقشہ قلم دے اندر محفوظ فرمایا حضرت غازی عباس فرمائے میں اس پادری نو آپ فرمائے میں جے حکم دے سردار میں میں راضی بیٹھا اساں تو جمعہ گئے تے پڑھ سو کوئی اعظم چل ہن بات چل دے پے بات بات ہن ایک تھی گئی بات بھائی نہ تھی حضرت غازی عباس جڑا جواب پادری نے شاعر نے منظر بیان فرمایا آپ فرمائے رو پادریا سن فرمایا جے حکم دے سردار میں کو تلوار عباس چلے سر اٹھ دے ویندے آسمان دوڑی بہرو اسرائیل گرے فرمایا ہر جان
شام ویندی نا غازی ہاتھ کٹویں میں پادری عباس لڑے آئی عباس نو دا لڑن دی اجازت نہ ملنی اگر عباس لڑدا میری پاک حسین شام دے سفر نہ کرے نہیں فرمائے بس حسین دی رضا دے اندر عباس دی رضا آئی بس چپ دا روزہ عباس رکھی آئے عباس لڑے آئی جلے پادری جواب سنے آئے قدمیں ڈھائے پہ آؤں ارے قبلہ زندگی گزر گئی سویاں لے مذہب دے اللہ او پاتا کبا پرون مطلب ساری زندگی صحیح ہو کے مرا اج تے عباس رو گواہ بنا کے کلمہ نبی ربیہ پڑھنا عباس دی ایک کرامت ہوئے کہ پادری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک قافلہ وطن روانہ آیا ایک یزیدی بیمان حضرت امام زین العابدین کو لاگے انہیں کنال مولا کے آگے فراد ہو زین العابدین میں کھلائیں اپنی حالت اگر تیرا بابا پیت چکرے دا نہ کپا شہید ہونا نہ تو قیدی ہویا جلے ہی بیمان تانا دیتا میرے امام زین العابدین نے اپنے ہاتھ مبارک حلائے ہاتھ کریاں ٹوٹیاں زمین دے بن پئیاں پیڑیاں ٹوٹیاں زمین دے بن پئیاں امام زین العابدین فرمایا ہو بیمارا تو کیا سمجھنے ایسا تیری سزا دے کر دیئے فرمائے تیری سزا دے کر دی سے تیری رضا دے کر دیئے وہ بابا کے راضی ہے اصفا کے راضی ہے فرمائے تیری جرات نہیں سب قید کر سکو فرمائے صرف حق تھار دی دیرے زمین آسمان حکم کر دیوا حسین اللہ نے سمجھ تھائی منظر میاں صاحب بھی کیا بات دیو پہ دعا منگو باب نواری ویلا دی آج محفل قبول ہی نہیں آج محفل قبول ہی نہیں کیا بات واہ میاں صاحب کیا بات میاں صاحب بھی منظر بیان کر کیا بات آپ فرمائیں مجبور نہ ہن کر سب کچھ سکتے ہیں بے شک لیکن کیوں نہیں نے کیتا فرمائے ان کی رضا دے کہہ دیا بے شک سزا دے کہہ دینا ان کی رضا دے کہہ دیا جلے اے جواب میرے امام یزیدی نو دیتا اتھائیں عاشق دی روح موجود ہے انہا کلم جنبش دے اندر آیا میاں صاحب عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش انہا بیان فرمایا آپ منظر بیان فرمائنے فرمایا ہمت ہو دیا اے زورے نہ لایا دین دنیا دے سائیں تے یاری یاری ہر کوئی آکھے پر ایک حسین دی یاری سروت دریا پردہ قرآن رکاری کیا بات ہزاراں منزلاں ہزاراں کرامتاں ایسی آئیاں ہزاراں لوگ راہ دے اندر مسلمان ہو گئے یہ کرامتاں جلے قافلہ دمشق روانہ شام ہویا ہن شام دے قریب آئی اتھے ایک ایسا عظیم واقعہ پیش آیا
ایک بڑھڑی آرہ گئی جنہ ہکو پترائی پتر بیمار ہو گیا بڑے علاج کرائے مگر پتر ٹھیک نہ ہویا بڑے تکلیف گزر رہے مگر بال ٹھیک نہ ہو سکیا ایک کافلہ جلیل گھر دیناروں گزر لگا لوگوں کے ماں پتر بیمار ہیں بڑے طبیب کھلائے نہیں بڑے درود لوگ سرائے نہیں لیکن پتر تیرا نہیں ٹھیک ہو سکیا ایک کافلہ پیاں اس کافلے دے اندر ایک طبیب پیاں دے جنہیں ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑی آئے نہیں جنہیں پیر دے اندر پیری آئے نہیں اگر او طبیب آونے تیرے پتر دا علاج ہو جنہیں میں سنیا ارادے تے آ گئی جنہیں کافلہ قریب آیا یہ منظر بٹھا اندھے پیران تل زمین نکل گئی یہ آنکھیں جڑے اپنے شہید کر رہی ہیں جڑا آپ خود بیمار ہیں جنہیں اپنے ہتھوں دے اندر ہاتھ کڑی ہیں یہ میرے پتر کا علاج کیوں کرے یہ میں دل سجے دی کھڑی آئی پچھو بندہ آ گیا واقعہ اپنا ہٹا جنہی خاطر طبیب والی سرے دیا ہوئے پتر دنیا تو کوچ کر گئی بدمائی پتر کی خبر سن کے ماں دھاڑ نکل گئی امام زین العابدین فرمیدن اما خیر پہ کیوں رونی ہے ایسا کہ کئی مقصد کی خاطر آئیامی بس ہونا کم نہیں ہونا میرے امام فرمیدن جڑی پروائیاں میں پیٹر جانا فرمائے دنیا میں طبیب جڑتائیں سرائر فرمائے او چیزیں علاج کرے دل میں نبی دے گھر کا طبیب آؤں اگر اسائی چیزیں علاج کروں فرق ناراضی فرمائے اصول دنیا دے طبیب چیزیں علاج کرے دل مدینے دے طبیب اماد علاج کر چھوڑے دل مدینے دے طبیب بس دے رہا اے مویاں دے علاج کری کیا بات کیا کیا بات ملائے چل تیرے پتر دا علاج کرے ساں دنیا یاد کرے کیا بات ہے سب کیا بات میرے امام قدم رکھے آئی مئی دی حویلی بڑے منظر بڑا قیامت خیر جلے زین العابدین دعا منگی رب دے دربار میرے امام دعا دے ہاتھ جائیں عرض کریں دن مولا تو تا جان لے اپنا ٹبر کو آئیاں فرمائے بھیرا شہید کرائیانا پتریر قربان کرائیانا پھر کو آئیانا فرمائے والد قربان کرائیانا چاچے کو آئیانا آپ قیدی بن کے پیانا لیکن تیرے کل کوئی مطالبہ نہیں کیتا انہیں اتنے مقدہ بے نیازہ اس بھڑی رہے کے یہ دا جیوا چاہ تاکہ دنیا میں پتہ چل وجے نبی دی اولادے اپنے کوہائیوں دے لوگوں دے مولے زندے کرائیاں بھائی دا پوت کچھ نہیں کلمہ پڑھ کے کیا بات ہے سب کیا میں آکھیا جے تمہیں جیساں نبی دی آل دی نوکری کیا بات ایک قافلہ شام دے دربار اچ پہنچے اے یزید کمینے دا دربار ہے جلے اس دربار دے اندر ایک قافلہ پہنچے شام دا بازار دا جڑا منظر ہے یہ بھی بڑا عجیب ہے کیونکہ شام بڑا مشہور ہے ایک کربلا گزر گیا کربلا دوبار جلے امام زین العابدین کو لوگ آمنا شام کا منظر اتنا دردناک ہے انہوں بیان کرنے واسطے کتابوں میں اندر لکھا والے معذرت کر چھوڑیے یہ او منظر ہے جڑا کتاب بیان کی کر سکتی جڑے امام زین العابدین کو لوگ آمنا آدھر سونا کربلا گئے آوے فرمائے گئے آسے فرمائے پیدل سفر کیتے آوے کیتے آسے آپ فردنا لو سونا بھارا کوئی ظلم کرے رہا برداشت کرے دے رہے ہو بڑیاں اکھا میں
سامنے پھرا شہید ہو گئے فرمایا پھر گرفتاریاں جل امام زین العابدین کو لوگ پوچھنا سوڑا سب تو زیادہ جڑی گل روائے وجہ کیا ہے سب تو زیادہ جڑے شہر روائے ادا دا آپ فرمانا شام لوگا کہنا سب تو زیادہ دکھ کتھے آئے فرمانا شام فرمایا سب تو زیادہ اوکھا منظر کرا فرمانا شام سب تو زیادہ ظلم کتھے آئے فرمایا شام آپ فرمانا لوگوں شام ہوئے جتے نبی دے گھرانے دا استقبال پتھرہ دینار ہویا کیا بات ہے ایک قافلہ یزید کے دربار پہنچے این اسے ٹائم جلے ایک قافلہ پہنچیا حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابین جڑے کوفے دے گورنر انہاں نو معزول کر کے ابن زیاد نو لایا گیا اے اتھائی یزید دے دربار موجود امام عالی مقام دا سر مبارک سامنے لایا گیا امام زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں لا کے سامنے پیش کیتا گیا اے یزید بیمان پوچھیا ہے کون ہے لوگ آکھیا حسین بن علی ہے اے کون ہے لوگ آکھیا امام زین العابدین اے بیمان مکار چلا گئی اپنی لعنت چھپاون واسطے یا کہ کون دے حسین تو شہید کی دے اور یزیدی فوج دری کھڑی آئی کوئی آگے شمارا کے خولی آئی خولیہ کے عمرو بن سعد آئی ہر کوئی بیک بید نام سے حضرت نعمان بن بشیر انصاری صحابی موجود آپ جوش دے کر آگے اور میں او بیمارا حسین کو قتلاب کرائی ہوں حضر لوگوں کے لیے قبلہ پوری شہید اندر ہر چل مچ گئی یہ کہ حسین اور عابدینہ میں تیرے نال مذاکرات کرینا ہوں چوک جا کے میں منوات تیارا حضرت امام زین العابدین فرمائے اے معاملہ رب دے دربار چے اے فیصلہ کل قیامت علی بہارے رب دے دربار چوسی فرمائے اسا تیرے کول اپنی کوئی شے نہیں منگی ہن بھی تیرے کول کوئی مطالبہ نہیں کریں دے فرمائے جتنے ظلم کرائے نہیں اسا صبر و استقامت دے نال برداشت کریں دے بس ہن میں اتنا چاہنا صرف 4 چیزاں اجازت ملی ونجے اے یزید بیمان دے دس آپ نے فرمایا ایک میرے نال مزدورات اے مزدورات دا قافلہ باحفاظت طور پہ کہ نیک بندے دی سربراہی دے اندر ایک شام تو مدینے پہنچایا ونجے اور دوجی چیزیں اے سر مبارک نیزاری تے سوار اے سر میرے حوالے کیتے ونجے اور تیجی چیزیں جلے دھاڑ کربلا دی سرزمین تے انہاں دی اجازت فرمائی ونجے میں انہاں کو دفن کرنے لیکن امام زین العابدین تو پہلے 11 محرم علی آدیار جنہوں ایک قافلہ روانہ ہویا بنو اسد قبیلے دے لوگ جنہوں کربلا دے نال رہ دین انہاں منظر رٹھا کربلا آئے آج جتے جتے بازار جتے حضرت غازی عباس کا مزار ہے نال حضرت امام حسین کا مزار ہے ایڈو دھلائے جنہ دے روزے بالکل قریب ہیں جنہ دے روزے دے سیر آمنے سامنے انہ دی غفار و لکھا سلام ہوئے عباس دے حسین دنیا جہانی تواتوی نال مدینے رہے تواتوی نال رہے مدینے تو مکہ ہے تواتوی نال رہے مکہ تو کربلا ہے تواتوی نال رہے کربلا دے بھران میں شہید ہو گئے وقت نال رہے اگر شہادت کے بعد روزوں بنے تواتوی بھران نال تینوں آدن ہوا بنو اسد قبیلے دے لوگ آئے انہاں قضائے کرب بلا دے مبارک جسد خاکی جڑے ہیں اتھائیں مدفن کر دے امام زین العابدین جلے شرطہ نسی یزید آکے تُسا بندہ آپ چون کہ جنہی سار برائی دے وجہ توانو مدینے پچھایا
حضرت نعمان بن بشیر بیٹھے ہیں صحابی رسول ہیں. میرے امام فرمایا حضرت نعمان بن بشیر انہاں دی سربراہی دے وچ قافلہ سانو پہنچا گیا. کیا بات ہن شام تو جڑا واپسی مدینے والا سفر ہے اے بس سیدھا پیدل نہیں کیتا. پیدل سفر کربلا تو کوفہ، کوفے تو اگاں شام جڑے ویلے گئے اتھو ہی پیدل کوئی نہیں. شام تو جلے مدینے ہیں وقت با حفاظت، کیونکہ جڑا واپسی دی سربراہی ہے وہ حضرت نعمان بن بشیر کو صحابی اے اہل بیت نوکر ہے. سبحان این اٹھ منگوائے، کچاوے منگوائے، اور محرقین فرمین جنہ اٹھاں دے اتے بیبیاں سوار. این نعمان بن بشیر اپنا اٹھاں دیا پیرا دو کپڑا دے نال لپٹار. کیا بات اتنا با حفاظت قافلہ، بڑے عدم و احترام دے نال قافلہ اے جنویلے مدینے روانہ ہویا. ہن منظر بڑا عجیب ہے. وقت قرآن دی تلاوت ہوئے جاری ہے، لیکن ہکا گل روئے دیئے جنویلے ایک قافلہ شام تو مدینے اپنے جنہاں امام زین العابدین قافلہ مدینے لائے کے پہنچے. سید سب تو پہلے نانے دے راجت کیا. اتھے امام زین العابدین دی دھار نکل گئی. سر میں زیادہ ویک کے قبلہ کوئے مدینے دے اندر کوہرام برپا ہو گیا. پورے مدینے دے اندر چیخو پکار شروع ہو گئی. یہ او حسین آئی جدی شہادت دیوار سب دی آئے ورقین فرمیدنا آسمان تو خوب دیواریں وستی رہ گئی. جنر حسین شہید ہوا. واقع کربلا تو بعد 6 مہینے روئے زمین تو در ادھارا رہ گیا. دیوارہ در سورج دی سرخی تبدیل ہو گئی. اور بیت المقدس دے اندر جڑا پتھر بنے چاہنا ادھر تلو تازہ خون نکل آئی. آسمان دے کنارے دیتے قبلہ خون دے رنگ دی سرخی چھا گئی. جڑی بات جاستہ کا ختم ہو گئی. اور آج بھی او شفق موجود ہے. جلے سورج طلوع دے پہلے سرخ رنگ دی سرخیاں دیئے. ود جلے سورج غروب ہونے اس جلے سرخ رنگ دی سرخیاں دیئے. ترائے کتابہ دے حوالے مسترد حوالے تریے مرخین فرمیدن اے جڑی آسمان دے کنارہ دے سرخیاں دیئے. واقعہ کربلا تو پہلے کہنا جنرل حسین کربلا دے جامع شہادت نوٹ فرمایا. حسین دی شہادت دیندے آسمان خون دے آنسو رکا. اس وقت سرخی آج تک باقی رہ گئی. اور کربلا بھی آج قیامت صبح تک آسمان دے اتے بھی باقی رہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. جیو پہ کہا سر جیو پہ کیا بات ہے. منظر حال کیا بات جڑا پتھر جامع نہ تلو کون نہیں. اللہ بس آخری گل حضرت عبداللہ ابن عباس آپ روایت فرمائیں فرمایا دوپہر دا ٹائم آئی اساں ستے آیا سے منو خواب آیا. میں ڈٹھا خواب دے اندر میرے نبی آگے سرکار دی داڑھی مبارک دے اتے کر دے حضور دی مبارک اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہیں. میرے سرکار اپنے ہاتھ مبارک دے اندر ایک بوتل چاہیے ودن جدے اندر خون ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں میں عرض کی دی یا رسول اللہ خیر بہے یا جنگیر ودوہیں دیو سوڑا اج داڑھی مبارک کر دلو دے. آج پریشان نظر آنے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیں اللہ بھی ذاتی قسم لوگوں باقیہ خواب دا میرے پاک نبی اکھا میں جو رحمت علیہ آنسو آگے. حضور فرمائیں عبداللہ میرے پتہ کہنی آج میرا حسین کربلا دے وجہ شہید ہو گئے. ایک کربلا دے چھپیانا جڑا خون دیا لے دے کربلا دے شہیدہ دا خون
فرمائیں حضرت ام سلمہ فرمائیں میں بھی منظر اپنی آنکھیں دنار بٹھا کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے حضور نے جواب عطا فرمایا ام سلمہ آج کربلا کے اندر میرا حسین شہید ہو واہ حسین واہ حسین جیو پہ کر سب جیو پہ قرآن نیزے تے سنا جیو پہ کر سب جیو پہ نیزے تے کیویں قرآن سنایا کیا بات کیا کیوں سنایا گل مک گئی مرحوم قاسم ویسی دو شعر پڑھ رہا کیا بات کہ حسین نیزے تے قرآن کیویں سنایا کیا بات بزو سنا کے اب دعا منگنی مولانا قاسم ویسی لکھاں سلام جناب دی قبر خدا دی قسم ہے ہاتھ بندہ سادہ لیکن غیرت مند خطیب ہائے ہائے ہوں جے سارے جڑے ہونے بدے نا 70,000 والے یہ وجہ 35 لاکھ ہی ہوے نا تے سارے مار چھوڑے بندہ واتی قاسم ویسے نہیں پہنچ آپ ایک شعر پڑھ دیں دین نبی دا روشن کیتا سوار صاحبہ جلے منظر ڈٹھا آج بھی ایک کالا رام ویسے صاحب پڑھ دیا حضور صحابہ نو ڈٹھا ودا آج دے مسلمانہ نو ڈٹھا ودا اس منظر نو بیان فرمے دین کہ دین نبی دا روشن کیتا پاک نبی دیا یارانے پر اسلام دا نام جوایا اج کل دے حبدارانے دین نبی دا روشن کیتا اور پاک نبی دیا یارانے پر اسلام دا نام جوایا اج کل دے حبدارانے دین نبی دا روشن کیتا اور فجر اٹھی کے نماز میں پڑھے جاری بھاگنے کھوٹے میں تصویر قرآن مسلے بدلے ہاتھ چلتا اور سوتے جتھے میں منظر کریں 5 کڑے اللہ گالے ہمیلاں پیران دے وچ گھنگرو اللہ ہاتھ وچ بھنگ واہ حیدر جوڑی جی بھی میں کہ لکھ لعنت زندگی تے یہ لباس ہے مغلائے ہمیلاں تے گھنگرو اچھا کئی توانو یہ جٹا کر سنو تا کنے جی والی پئی ودی اچھا مزے والی گل مرد جو کانے چ والی پئی ودوے کیا بات ہے یہ کشمیر تو چھوڑا لے ویسے صاحب آدھے ہم اور فجری اٹھی گئے آزان دے بدلے جاری بھنگ دے لوٹے میں تصویر قرآن مسلے بدلے ہاتھ رجدوں اور سوتے میں وانگ زمانی ہاتھ رجونگا اے بڑے مرد کوارانے پر اسلام دنال جوایا اج کل دے حبدار کیا بات کر سب کیا بات ویسے صاحب امام عالی مقام نو خراج عقیدت پیش کریں دیں آپ فرمیں دیں کیا بات کیا بات ہے سب کیا بات درد والے لوگ ہی وگے گئے کیا بات جنہاں دے سینے دے وچ کچھ درد دی رما کئی کیا بات ہے سب کیا بات ہے جیو پہ میرے پیر فرمیندے ہیں جو تھے رہنے کے قابل وہ چلے گئے پیر نصیر الدین فرمیندے ہیں جو تھے رہنے کے قابل وہ چلے گئے رہنے کے لیے صرف ہم رہ گئے فرمایا جڑے لوگ رہن دے دا دے نو وگے گئے رہن واتے صرف ہساں آپ فرمیندے ہیں نیزتے قرآن سید کیوں سنائے نیزتے قرآن سید کیوں سنائے اے اثر فاطمہ نے کردہ
شبیر دا سانی کوئی نہیں جگ دے سارے پیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا اے بھلا بے پردر نگاہ ہم کدا کیا بات ہے کیا بات کیا بات ڈبر بنے چادرہ ہمارا استغفر استغفر انہاں دا مقالہ کیتے ہوئے ایسی سی کیا بات او بھلا بے پردر نگاہ ہم کدا جنہاں دے سر تے کج تطہیر دا جنہاں دے سر تے کج تطہیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ دعائے اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرماوے تے ہن زوار صاحب دی ایک فرمائش ہے تے ایک بھائی بھی فرمائش ہے دو شہری میں سنا کے تے آپ دعا منگنے یا ٹائم بڑھو گی کیڑا تھا شعر سنا بنائی دسو نا تے دس کیڑا جدا لال ہوئے کڑ کڑ کے دودھ دے بارے کیا بات جاگ بنا دودھ کڑدا نہ باویں لال ہوئے کڑ کڑ سلطان العارفین آپ فرمانے نے علم پڑھیا ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھرے کی لینا تصویر پھڑ کے ہو چلے پر رب چلیا وڑ گئے ہو جا بنا بد جمع بھاویں لال ہوے کڑ کڑ کے ہو فرمائش پوری ہو گئی مجھے فرمایا جائے کچھ ہے کیا بات کیا بات یا حسین بن حیدر سخی سوہنیا تیری جرت نو سو سو سلام یا حسین بن حیدر سخی سوہنیا تیری جرت
نو سو سو سلام آکھاں گھر دا گھر لٹ گیا ڈولیوں نا ذرا تیری ہمت نو سو سو سلام آکھاں کیا بات ہے کیا بات اچھا رتبہ شہیدان سلطان دا ایسا کاری نہیں کوئی قرآن دا اچھا رتبہ شہیدان سلطان دا ایسا کاری نہیں کوئی قرآن دا ایسا کاری نہیں کوئی قرآن دا جیڑی کیتی ہے دنوں کا اتے اس تلاوت نو سو سو سلام آکھاں کرے بلدے مسافری مڑے جس گھڑی نال عابد زینب دے کوئی سی کرے بلدے مسافری مڑے جس گھڑی نال عابد زینب دے کوئی سی ساتھ زینب دیتا جویں شبیر دا اس رفاقت نو سو سو سلام آکھاں اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ گواہ ہے کیا بات اللہ تعالیٰ میری اج دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے کیا بات اور جنہاں دوستاں اس محفل پاک دے لنگر پاک واسطے حصہ ملایا جتنا بھی اپنی حسب توفیق میں سب واسطے دلی دعا کو ہاں اللہ تعالیٰ انہاں دے مال جان عزت اولاد رزق حلال برکت آمین آمین اور الحمدللہ سڑک تو پار سادے ماہر برادری سبانہ برادری نے بھی دل کھول کے سارے نال محبت اظہار کیتے اللہ تعالیٰ انہاں دیاں اولاداں نوں انہاں دیاں نسلاں قیامت تک شاد و آباد فرمائے اور جڑے میرے غریب غربا تساں بستی والے ہوئے توانوں تیار 7 باری سلام ہوئے کیا اللہ بات ہے کیا تعالیٰ بات ہے تم سلامت با کرامت فرماوے اور کچھ بزرگ بیمار ہیں مہر محمد شفیع صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے صدقہ امام حسین سفران دا اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی آمین فرماوے اور انہاں دے نال جتنے بھی حضور دے غلام مردن میرے آقا دیاں نکرانیاں عورتیں ہیں یا بچے ہیں گھراں دے وچ ہسپتال ہیں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سارے انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرماوے اور سارے بزرگ چاچا اقبال پیرہی صاحب آپ بھی تکلیف جن دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ
حسین دے ذکر دا صدقہ انہوں نے شفا آمین آمین اور جڑے اس دنیا تو وگے گئے انہاں دے واسطے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی مغفرت کاملہ فرماوے بالخصوص سارے عزیز رانا شکور صاحب ہوندیاں ساری مسجد دی رونقان بہت جلدی جھوک لڑا کے وگے گئے اللہ کریم دی بارگاہ دے وچ دعا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے جوار رحمت دے آمین آمین اللہ تعالیٰ اپنا دی اولاد نو شاد و آباد فرماوے اور جتنے دوست تساں چل کے آئے ہو اور نال چار دیواری دے وچ میرے پاک سینڈ دیاں پاک نوکرانیاں